اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یہ بھی کل ہے، صیغہ امر ہے۔ قولا یقولو تقولو، تقولو سے کول، کول سے کل۔ یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ لفظ آپ کو رٹ جائے اچھے طریقے سے۔ کل کہہ دیجئے، یا ایوہا اے وہ لوگو، الکافرون جنہوں نے کفر کیا، کافرو، کافرہ اس نے کفر کیا زارابا کی طرح، کافر کفر کرنے والا، اور کافرون وہ سب لوگ، اس کی جمع کفر کرنے والے، کافرہ کافر اور کافرون۔ قل یا ایہا الکافرون، اے وہ لوگ ہو جنہوں نے کفر کیا، یا اے کافرو، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے کافرو، لا اعبدو، لا کا مطلب نہیں، اعبدو اس لفظ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تو یعبدو سے آخر میں جو آتا ہے نا، جیسے یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، تضربو تضربان تضربون، تضربی تضربانی تضربنا، اضربو نضربو، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، تو اضربو کے وزن پہ ہی ہے اعبدو۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ لا اعبدو میں عبادت نہیں کروں گا، ما اس کی، تعبدون یہ بھی سمجھ لیں، عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، اور اس کی جمع تعبدون تو تم سب عبادت کرتے ہو۔ لا اعبدو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، انتم تم لوگ، میں نے بتایا تھا یہ پروناؤن ہے انتا، تم ایک بندے، جیسے وہ نعت ہے نا انتا نور اللہ، تو انتا آپ یا تم ایک بندے، انتما تم دو، انتم تم سب، ولا انتم اور نہیں ہو تم سب، عابدون عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور عابدون اس کی جمع، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلون قتل کرنے والے، ولا انتم عابدون اور نہیں ہو تم سب عبادت کرنے والے، ماں اس کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے بھی نہیں ہو، ولا اور وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ بھی پروناؤن ہے۔ میں مکمل ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ۔ جو ہوا وہ ایک بندہ، ہما وہ دو بندے، ہم وہ کئی بندے، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ کئی عورتیں، انتا تم ایک بندے، انتما تم دو بندے، انتم تم کئی بندے، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم کئی عورتیں، انا میں، نحنو ہم، تو وہی والا انا ہے، انا میں، ولا انا اور نہیں ہوں میں، عابدن اور نہیں میں تھا، ولا اور نہیں میں، آنا میں، عابدن عابد عابد عبادت کرنے والا، اور نہیں ہوں میں عابد، ما اس کی، عبد تم جس کی تم نے عبادت کی، عبد تم کو بھی سمجھ لیں، آبادہ اس نے عبادت کی، عبدتا تم نے عبادت کی، جیسے تھا نا ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، یہ جو تھا نا ضربتم تم سب نے مارا، اب تم سب نے عبادت کی، اور میں نہیں عابد اس کا جس کی تم نے عبادت کی، ولا اور نہیں انتم تم لوگ، عابدون تم لوگ عبادت کرنے والے، یعنی تم بھی عابد نہیں ہو، ماں اس کی، اعبد جس کی میں نے عبادت کی، اور تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں نے عبادت کی، لکم لا زبر لا کا مطلب کے لیے، کم تم سب کے لیے، لکم کم یہ ہے صیغہ، یہ پروناؤن ہے اس کی آبجیکٹیو فارم، جو ابھی میں نے بتائی تھی ہوا ہما ہم والی، وہ تھی سبجیکٹیو، اور یہ ہے آبجیکٹیو، کا کما کم کی کما کننا، تو کا تم ایک بندے، کما تم دو بندے، کم تم کئی بندے، لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، وا کا مطلب اور، لیا یہاں پہ لمز لی علیحدہ تھا یا علیحدہ تھا، تو لامز لی کا مطلب کے لیے، یا کا مطلب میرے لیے، تو لیا میرے لیے،
لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، و اور لیا میرے لیے، دینی ہے یہاں پہ دیکھو، نون زیر نی ہے، یہ اصل میں نون کے ساتھ چھوٹی یہ نی تھا، جیسے یہ لیا والا یا تھا نا، اسی طرح دینی تھا، لیکن یا کو حذف کر کے بن گیا دین۔ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، و اور لیا میرے لیے، دینی میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں نے اس کی عبادت کی جس کے تم کرتے تھے، اور نہ تم نے اس کی جس کی میں عبادت کرتا تھا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب اس کو تھوڑی سی تفسیر تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو مشرک تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی طرح برات کا اعلان کرتے تھے ان سے کہ میں نہیں کروں گا یہ وہ، تو وہ انہوں نے آ کے نا ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بھی یوں کر لو کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، یعنی کچھ آپ ہمارے ساتھ بتوں کے ساتھ نرمی کر لیں، بھی ان کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہ کہا کریں، اور کچھ ہم آپ کے خدا کی بھی بات مان لیں گے، ان کی بھی عبادت کر لیا کریں گے، یعنی تھوڑا تھوڑا نا 50-50 کر لیتے ہیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ کہہ دو اے کافروں سے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، لا اعبدو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، ما تعبدون جس کی تم کرتے ہو، یعنی تم یہ جو لے کے آئے ہو نا میرے اوپر کہ بھی ہاں بھی کر لیں، نرمی اختیار کر لیں، تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس کی تم کرو گے، ولا انتم عابدون ما اعبد اور تم بھی اس کی عبادت کبھی نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، کیونکہ تم جس کو خدا بناتے ہو تم تو شریک بناتے ہو، بتوں کو اس کا شریک بنا کے بتوں سے مانگتے ہو، بتوں کو ان کا یہ سفارش کرنے والا کہتے ہو، اور اس طرح اپنے حاجات ان کے سامنے رکھتے ہو۔ تو ایسے جو اتنا بڑا گناہ شرک کرنے والے ہوں، غلیظ کام کرنے والے ہوں، وہ کبھی بھی ایک وحدانیت پہ، ایک خدا پہ نہیں آ سکتے، تو تم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی میں کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم اور تم اب آگے کی تو کیا بات کرتے ہو، میں نے پہلے بھی کبھی تمہارے کسی بت کی عبادت نہیں کی، اس کی عبادت نہیں کی جس کی تم نے کی تھی، یعنی ماضی میں اب تک دیکھ لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی فطرت دین پہ ہوتے ہیں، توحید پہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی تھی، کسی بت سے نہیں مانگا تھا، بے شک اس ٹائم نبوت نہیں تھی پھر بھی۔ تو کہہ رہے تم اب کی بات کرتے ہو، میں نے تو پہلے بھی کبھی کسی اس کی بت کی عبادت نہیں کی جس کی تم نے کی تھی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم نے کی اس کی جس کی میں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے تھے جب اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا؟ تو پہلے کچھ یہودیوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا، اور دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم کا دین بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بتوں سے نفرت کرتے تھے، اور وہ اپنے طریقے سے جو جو ان کے ذہن میں آتا تھا اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے غور و فکر کرنے کے لیے یہ وہ، تو اس طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو تم تو اس چیز کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ تو تم بتوں پہ ہی لگے رہتے تھے، تو تم نے بھی ان کی بات نہیں کی جس کی میں نے کی تھی۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو پیار و محبت سے اچھی طرح سمجھا دو توحید کی، اور جب وہ نہ مان رہا ہو اور آپ نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی ہو، تھک ہار گئے ہو فل، تو پھر آپ انہیں آخر میں یہی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس سے زیادہ ہم ہدایت نہیں دے سکتے نا کسی کو، ہم کوشش کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کی، اگر وہ نہ سمجھنا چاہ رہا ہو تو ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ کافرون کا اختتام، وما علینا الا البلاغ المبین۔